بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے بائیولوجی کے بیسکس کے بارے میں۔ بائیولوجی ایک سبجیکٹ ہے جس کا جو سائنس کو ہم نے مختلف سبجیکٹس کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، تو بائیولوجی اس کا ایک مین سبجیکٹ ہے۔ بائیولوجی جو ہے وہ دو گریک ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہے۔ فرسٹ ہے بایو، جس کا مطلب ہے لائف یعنی کہ زندگی، اور دوسرا ہے لوگوز۔ لوگوز کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، سمجھنا یا اس کی تحقیق کرنا، زندگی کے بارے میں تحقیق کرنے کو ہم بائیولوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں، ان سب کے بارے میں قدرت نے ہمیں یہ اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد پہ یہ تحفہ دیا ہے کہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اس کو قدرت کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ پاک نے صرف اور صرف انسان کو دی ہے۔ تو جب ہم اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں یا پلانٹس کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، کیسے وہ گرو کرتے ہیں، کیسے وہ کس چیز پہ وہ پلتے بڑھتے ہیں، کون سے موسم میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور کون سے موسم میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ سب جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح اینیملز ہے، اینیملز مختلف اقسام کے اینیملز ہیں، آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ان میں یونی سیلولر ہیں، ملٹی سیلولر آرگنزمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر کمپلیکس آرگنزمز ہیں، کوئی ہوا میں اڑنے والے ہیں، کوئی زمین پہ رینگنے والے ہیں، کوئی سمندر میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام کے اینیملز اور ان کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے پروسیس کو ہم بائیولوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے بائیولوجی پڑھنے کا، تو یہ 4-5 مقصد میں نے بیسک لکھے ہیں کہ ہم بائیولوجی پڑھ کے نیچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، قدرت کے نزدیک جا سکتے ہیں کہ قدرت ہمیں کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ قدرتی نظام کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہم اپنے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ پاک نے کون کون سے سسٹم چل رہے ہیں ہمارے اندر، اور اللہ پاک نے ہمیں کن کن بڑے تحفوں سے نوازا ہوا ہے، تو ہم اپنے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے اندر جتنے پروسیس چل رہے ہیں، کیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں، پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء اور ہمارے جسم کے حصے، ہاتھ پاؤں بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ہم میچور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری باڈی میں کیا چل رہا ہے، یہ ہم بائیولوجی پڑھ کے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر کون سی چیزیں چل رہی ہیں، اور پانی کے اندر کون سی چیزیں ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، اور ہوا میں کون کون سے پرندے اڑتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پوری دنیا کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ پلانٹس جو ہے وہ کیسے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ صرف پھل فروٹ کھانے کے علاوہ ہم اگر غور کریں، ہماری جتنی بھی میڈیسنز ہیں، دوائیاں ہیں، ان کا اکثر حصہ جو ہے وہ پودوں سے نکلتا ہے۔ پرانے زمانے میں جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا تھا، آج کل انہی جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ پیس کے اور ان کا جو ہے وہ رس نکال کے میڈیسنز بنائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری بیماریوں کی اللہ پاک نے ایک شفا کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو بائیولوجی ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے۔ بائیولوجی بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس کو ایک بندہ ایک ٹائم میں اسٹڈی نہیں کر سکتا۔ بیسکس تو اس کے 9 کلاس میں، 10 کلاس میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک ہم بائیولوجی پڑھتے ہیں، لیکن اس سے جب آگے جاتے ہیں تو پھر بائیولوجی کی بہت ساری برانچز ہیں۔ ان برانچز میں ہم کسی ایک برانچ کو سلیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بائیولوجی کی مین 3 برانچز ہیں جن میں ہم بائیولوجی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی برانچ ہے جی زولوجی۔ زولوجی میں ہم اینیملز کو اسٹڈی کرتے ہیں، جتنے بھی اینیملز ہیں ان کے پروسیسز اور ان کی کھانے پینے کے جو ہے وہ
پروسیسز اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں کس چیز پہ وہ پل رہے ہیں، ان کے ریپروڈکشن کے طریقے اور ان کے جو ہے ہیبیٹیٹ، کون سی جگہ پہ وہ رہنا پسند کرتے ہیں یا کون سی جگہ ان کے لیے سوٹیبل ہے. اسی طرح ان کے اندر کون کون سے میکینزمز چل رہے ہیں، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریپروڈکشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ان کا خون کیسے دورہ کر رہا ہے. یہ سب چیزیں ہم زولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. اور اینیملز کی کتنی اقسام ہیں، اینیملز کو جو ہے وہ کس کس بیسس پہ اینیملز کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مختلف قسموں کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہم ایک بہت بڑا ڈائیورسیفائڈ ایک سبجیکٹ ہے پورا زولوجی، اس کے اندر ہم اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طرح پلانٹس کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں باٹنی. باٹنی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پلانٹس کے بارے میں ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی پلانٹس کی بعض پودے ایسے ہیں جو فوٹوسینتھسس، اکثر پودے ایسے ہیں جو فوٹوسینتھسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی خوراک خود بناتے ہیں. بعض پودے ایسے ہیں جو فوٹوسینتھسس نہیں پر ڈیپینڈ کرتے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح کون سے پودے کے لیے کون سی جگہ سوٹیبل ہے. جیسے ہم کوئٹہ والی سائڈ پہ ٹھنڈی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سیب، یہ چیزیں اگتی ہیں. اور جب ہم گرم علاقے میں کی طرف آ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے کھجوریں اگتی ہیں یا کیلے اگتے ہیں. تو یہ چیزیں علاقے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس علاقے کی مٹی کیسی ہے. اگر ہم جس علاقے کے لیے وہ پودا نہیں بنا ہوا یا جس علاقے کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے، ہم دوسرے علاقے کے اندر اس کو اگانے کی کوشش کریں گے تو وہ پودا نہیں اگ پائے گا، وہ پودا سروائیو نہیں کر سکے گا. اسی طرح پودے کے اندر کون کون سے سسٹمز ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو زمین سے پانی کو اٹھا کے پتوں تک لے کے جاتی ہے، اور کون سی ایسا سسٹم ہے جو پتوں سے جو ہے وہ خوراک کو زمین تک، جڑوں تک پہنچاتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پودا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساری چیزیں، اس کی جڑیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس کے پتے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے تنے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کی شاخیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو ہم پانی تو زمین کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کی جڑوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ جڑوں کے اندر سے پانی اور معدنیات اور منرلز، یہ سب چیزیں پودے کے پتوں تک کیسے پہنچتی ہیں، اس کی شوٹس تک، اس کی ٹپس تک کیسے پہنچتی ہیں، یہ اس کے اندر پراپر سسٹم لگے ہوئے ہیں. اس کا تنا موٹا کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھل فروٹ کیسے بنتے ہیں، پودے کے اندر ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ہم بیج ڈالتے ہیں تو پودا کیسے اگتا ہے، یہ سب چیزیں ہم باٹنی کے اندر پڑھتے ہیں. اسی طرح کچھ آرگنزمز ایسے ہیں جو ہماری آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہم مائکروسکوپ سے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان آرگنزم کو اسٹڈی کرنے کے سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں جی مائکرو بایولوجی. اسی طرح بایولوجی کی اور بہت ساری شاخیں ہیں چھوٹی، جن کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے جی مارفولوجی. جب ہم کسی بھی آرگنزمس کے فارم اور سٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی باڈی کیسے بنی ہوئی ہے، اس کی باڈی کی شیپ کیا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں فارم اسٹڈی. اسی طرح فزیولوجی ہے. فزیولوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی باڈی کے سٹرکچرز ایز ویل ایز فنکشنز، کہ اس کی باڈی کا کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں فزکس، یعنی کہ فزکس سے ہی نکلا ہے فزیولوجی. فزیکلی اس کی باڈی کیسی ہے اور کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے. اسی طرح اناٹمی ہے. فزیولوجی جو ہے وہ باہر والے اسٹرکچرز کے بارے میں ہے، اناٹمی جو ہے وہ انٹرنل اسٹرکچرز کے بارے میں ہے. انٹرنل اسٹرکچرز کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے اناٹمی. اسی طرح جی سیل بایولوجی ہے. سیل بایولوجی بیسک یونٹ آف لائف جو ہے وہ سیل ہے، یعنی کہ جیسے بھی کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے بیسک چیز اینٹ چاہیے ہوتی ہے یا پتھر چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح کوئی بھی آرگنزم ہے اس کو بننے کے لیے بیسک چیز جو ہے وہ سیل چاہیے ہوتا ہے، ایک سیل چاہیے ہوتا ہے. اس سیل سے جو ہے وہ مختلف آرگنزم کی مختلف چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہماری آنکھ کا سیل ہے، ہمارے کان کا سیل ہے، ہمارے ناک کا سیل ہے، اسی طرح ہمارے اسکن کے سیل ہیں. تو بیسک چیز سیل ہے. اس سیل کے اندر کون کون سے اسٹرکچرز ہیں، جیسے نیوکلیس ہے، گولجی باڈیز ہے، اور اسی طرح ویکیولز ہیں، اور سائٹوپلازم ہے، سیل میمبرین ہے، سیل وال ہے. کون سی چیزیں اس سیل کے لیے اچھی ہیں، کون سی چیزیں اس کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، کون سی چیزیں اس سیل کے لیے خطرناک ہیں اور اس کو
مارنے کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو وہ سب چیزیں ہم سیل بایولوجی میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جی ہسٹولوجی، گروپ آف سیلز کو ہم ٹیشو کہتے ہیں، جب ایک قسم کے سیل ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم کو کہتے ہیں ٹیشو، تو ان ٹیشوز کی اسٹڈی کرنے کو ہم ہسٹولوجی کہتے ہیں۔ اسی طرح جی پیلنٹولوجی ہے، پیلنٹولوجی میں ہم فاسلز کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ فاسلز کیا چیز ہوتی ہیں کہ جب پرانے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ڈائناسورز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ڈائناسورز کسی بھی انسان نے دیکھے نہیں ہوئے، وہ ڈائناسورز کیسے پتہ چلا انسان کو؟ انہوں نے جب اینشینٹ جگہوں میں جا کے انہوں نے گھر بنائے یا کھدائی کی تو ان کو جو ہے وہ ڈائناسورز کی ہڈیاں ملی، تو انہوں نے ایک قیاس آرائی کی، انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اس قسم کا جانور ہوگا۔ تو جب کوئی بھی جانور یا کوئی بھی پودا ختم ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کے جو باقیات رہ جاتے ہیں ان کی اسٹڈی کرنے کو ہم کہتے ہیں جی پیلنٹولوجی۔ پھر ہے ایمبریولوجی، کوئی بھی جاندار جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو انیشیل اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی، نئے بچے کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ایکولوجی، ایکولوجی میں ہم انوائرمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، جانور کا یا پودے کا اس کے ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی ایکولوجی۔ پھر ہے ٹیکسونومی، ٹیکسونومی بڑی مزے کی سب برانچ ہے۔ ٹیکسونومی ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں ایک چیز ہے، اس کو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے ہم شلجم کی اگزامپل لیتے ہیں تو ہم جو ہے اردو میں شلجم کہتے ہیں، بعض لوگ گونگلو کہتے ہیں، بعض لوگ ٹھپر کہتے ہیں، بعض لوگ انگلش میں ٹرنپ کہتے ہیں۔ تو ان سب کنفیوژنس کو مٹانے کے لیے جب سائنٹسٹ اسٹڈی کرتا ہے تو سائنٹسٹ اس کو ایک اپنا نام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان نام دینے والی جو برانچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسونومی۔ بائیو کیمسٹری، بائیو کیمسٹری کا یہ ہے کہ کیمیکلز کا آرگنزمز کے اوپر یا انسانوں کے اوپر یا جانوروں کے اوپر یا پلانٹس کے اوپر کیمیکلز کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہم بائیو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پریکٹیکل اپلیکیشنز آف لیونگ آرگنزمز، یعنی کہ جاندار چیزیں جو ہے وہ انسانوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، کون سی ٹیکنالوجی سے گزر کے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چمڑا ہے، تو وہ چمڑا ڈائریکٹ کسی جانور کے اوپر سے انسان اپنے اوپر نہیں چڑھاتا ہے، وہ چمڑا ایک پورے پروسیس سے گزر کے، ایک انڈسٹری کے اندر سے گزر کے اور ایک پورے ٹیکنالوجی کے اندر سے گزرتے ہوئے پھر آخر میں ہمارے پاؤں میں جوتے کے طور پہ یا ہمارے باڈی پہ جیکٹ کے طور پہ پہنچتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں، اس پورے پروسیس کو ہم بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اینٹومولوجی، کیڑے مکوڑوں کی اسٹڈی کو اینٹومولوجی کہتے ہیں۔ بائیومیٹری، جب ہم میتھمیٹکس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائیو کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں بائیومیٹری۔ سوشولوجی، سوشل بیہیویئر آف اینیملز، یعنی کہ جانور ہیں ان کا دوسروں کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، سوشلی وہ کیسے ہیں، یعنی کہ بعض چیزوں کا انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بعض چیزیں انسانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہنے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں سوشولوجی میں۔ تو یہ تھا آج کا سبجیکٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبجیکٹ میں ہم اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آئیں گے، تو دیکھتے رہیے ہاشمیز کلاسز۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔